وہ بریلویت سے ہو، وہ دیوبند سے ہو، وہ حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو. میں نے یہ سوال کیا ہے. قبول ہے. ایمانداری سے بتائیں سوال میں نے یہ کیا. میں تو نہ آپ سے کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے نہ کہہ رہا ہوں کہ جا کے لاہوری گروپ والوں سے یہ دلیل لا کے دیں. پوچھ لیں. بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں شیعوں کا، آپ کہتے ہیں لاہوری والوں سے جا کے کہوں. میں پوچھتا ہوں، میں بتاتا ہوں. آپ مجھ سے لاہوری کا پوچھ رہے ہیں، آپ مجھ سے عبدالغفار جمبا کو پوچھ رہے ہیں، میں بتا دیتا ہوں. لیکن جواب میں آپ بھی تو بتائیں، آپ اپنے کپڑے کیوں جھاڑتے ہیں ہر دفعہ؟ پہلے آپ نے کہا شیعہ جو ہے وہ کافر ہے، بالکل. پھر میں نے پوچھا کیٹیگوریکل کہ شیعہ مسلمان ہیں. جی جی شیعہ مسلمان. سننے تو صحیح نا، سن تو لیں بھائی، سمجھ آئے گی بات تو آپ کو سمجھ آئے گی نا، بات سنیں گے نہیں سمجھ کیسے آئے گی. آپ نے پہلے کیٹیگوریکلی ایک بات بیان کی کہ شیعہ مسلمان نہیں، کیونکہ وہ گالیاں نکالتے ہیں، بدتمیزی اور بدزبانی کرتے ہیں. یہی آپ نے بات بیان کی ہے. اچھا اس کے بعد پھر جب میں نے آپ سے پوچھا کیٹیگوریکلی کہ شیعہ مسلمان ہے، پھر ذرا سوچی پہ کہ نہیں یار میں کفر دا فتویٰ نہیں دینا، معاملہ بڑا خراب ہو جانا، اگاں ٹر گئی. پھر آپ نے یکدم بیک سٹیپ آئے کہ اے جڑا نا کچے اگے وہ کچے کے ڈاکو شروع ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچے ایریے کھوبے میں پاؤں پھنسے گا، پھر نکالنا پڑے گا اٹھا کے، تو واپس آ جاتے ہیں. آپ پھر واپس آئے. پھر میں نے پوچھا کہ شیعہ مسلمان ہیں، آپ کسی اہل حدیث عالم کی تقریر سے سنا دیں یا کتاب سے بتا دیں، جبکہ آپ کے ایک بڑے مشہور و معروف وہ جو ہیں احسان الہی ظہیر صاحب، میں کہنا اہل حدیث دا پیو انہوں نے منیا جاتا ہے. جانتے ہوں گے شاید، آپ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ جی جی ویری گڈ. اچھا لائٹ چلی گئی تھی ہمارے صاحب، کوئی گل نہیں، اس طرح کے معاملات سے لائٹ اکثر ٹوٹ جاتی ہے. اچھا وہ معاملات یہ ہیں کہ کیا وہ یا کوئی اور اہل حدیث عالم مکتبہ فکر کا بندہ یہ کہے کہ اہل حدیث جو ہیں وہ مسلمان ہیں؟ کوئی ایسا بندہ کہنے والا ہو؟ جی بھائی، اب مجھے میرا موقف لینے کے بعد آپ مجھے میری ذات پر میرے حد تک رہیں گے. میں ابھی آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو کہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ روز جا کے کسی کوئی بت بنا کے اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں اس بت سے جو ہے وہ مانگتا ہوں کہ تو اللہ سے سفارش کرو، اس کو سجدے بھی کر رہا ہے، اس کو عبادت کا ایک حصہ بنا کے بیٹھا ہے. تو میں اس کو گمراہ کہوں گا. کیا کہوں گا؟ گمراہ. ٹھیک ہے. اور اس کا عمل اس کو شرک و کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ میرے فتوے سے کفر و شرک میں نہیں گیا، وہ اپنے عمل سے کیا ہوا ہے، اور اس کا شرک اور کفر واضح ہے، اس کا اس پہ ایمان قائم ہو چکا ہوا ہے. تو اب آپ محترم ایسے ہی اگر اہل تشیع میں جو لوگ بات کرتے ہیں ناسبیت کی یا دوسری جو بھی معاملہ ہے، جو گمراہ کن ہے وہ گمراہ کن ہے، لیکن سب اب مجھے کہہ دیں کہ کافر ہے، ایسا نہ کرے. یہ آپ میرے اوپر میرے اپنے الفاظ میرے منہ میں دے رہے ہیں. میں بھائی کسی کے منہ میں یار مجھے یہ الزام لگاتا ہے کہ میں نے آپ کے منہ میں کچھ ڈال دیا. میں کچھ بھی آپ لوگوں کے منہ میں نہیں ڈالتا، وہ خود آپ لوگ اپنے منہ میں ڈالنا جو پسند کرتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں ڈالتا. یہ بات پہلے یاد رکھ لیں. میرے پہ بار بار یہ کبھی میرے منہ سے یہ جملہ آپ نے سنا ہے؟ یہ آپ لوگ خود اپنے شوق سے منہ سے بولتے ہیں کہ آپ نے میرے منہ میں کچھ ڈال دیا. میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا. دوسری عمیر صاحب بات یہ ہے، میں بڑے ادب سے التماس کرتا ہوں کہ جو سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، آپ سائڈ سے ہو کے گزرتے ہیں کہ کدھر کپڑے نو ماڑے اٹیچ بھی نہ ہو جائے. میں وہ بات کرتی نہیں جس کے اوپر آپ تبصرہ کر دیتے ہیں. میں نے یہ پوچھا کہ شیعہ کے عقائد و نظریات جو ہیں اس کے مطابق کیا وہ مسلمان ہیں؟ مثلا اگر آپ کو نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں. آپ ذرا سوال غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. شیعہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. پہلا عقیدہ. شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عقیدہ امامت نبوت سے بڑا درجہ ہے، اس لیے باقی تمام ائمہ کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں سوائے حضرت علی کے. اس کے بعد ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 12 امام معصوم عن الخطا ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے، خدا کی وحی ان پر ہوتی ہے، خدا کی تائید النصرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے. احمد صاحب ذرا فرنٹ پہ رہیں، بیک پہ نہ جائیں. اچھا اس کے بعد پھر دوسرا یہ کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں. ان کو ذرا اتار دیں یا دوبارہ ان کو لے لیں گے، دوبارہ آ جائیں جی، بتی ٹور کی دوبارہ آ جاؤ. معصوم عن الخطا ہیں. اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پہ نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ ان سے ناسخ و منسوخ بھی کروا لیتا ہے، قرآن کی کسی آیت کو منسوخ یا ناسخ کروانا یہ بھی ان کا اعتقاد ہے. تمام انبیاء سے افضل بھی مانتے ہیں، اور وہ غلطی سے ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ پاک ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی غلطی وہ نہیں کرتے، معصوم عن الخطا ہیں. اس کے بعد خلفائے ثلاثہ کا انکاری ہیں، ان کو گالیاں نکالنا، سب و شتم کرنا، بدتمیزی بدزبانی بشمول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو.
حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا, یہ عقیدہ لکھا اپنی کتابوں میں کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ایک کال کوٹری ہے, اس کال کوٹری میں ایک تابوت ہے, اس تابوت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نابشد حضرت ابوبکر صدیق کو رکھا جائے گا معاذ اللہ استغفر اللہ, اور اس میں بے شمار قسم کے جو ہیں وہ ٹھوئے اور کیڑے وغیرہ ہوں گے جو ان کے ساتھ معاذ اللہ اس طرح کے کام وہ کر رہے ہوں گے. تو ایسا عقیدہ رکھنے والے جو بھی ہیں وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں؟ جی جری بھائی, میں نے میری سن لیا, بات سن لیجئے گا. میں بے شک غلط بھی بولوں تو آپ ایسا کیجئے گا کہ آپ مجھے سنیں گے ضرور. اوکے. میں آپ کے پاس آیا ہوں, بڑا مشکل سے میں نے ٹائم نکالا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے اوپر بھی لیا ہے. میں دیکھ لے نیچے آج نعرے بازی بھی کر رہا تھا کہ میرا بھائی مجھے اب اچھا سمجھ لے, کیونکہ میں میرے بھائی کو نا تنگ بہت کر چکا ہوں. جری صاحب کو استاد صاحب, جری استاد صاحب میرے ایسے رہ لیتا ہوں تاکہ میرے جری صاحب کو کوئی جو بات آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں نا, یہ ہے بات. ہاں, میرا اہل تشیع حضرات سے اختلاف کہاں پر چلتا ہے؟ جہاں پر ان کے عقائد میں گمراہ کنی ہے. مثلا یہ کہ ان کی گالیاں دینا, اور ہر اہل تشیع ایسا نہیں ہے. وہ ہے جو بالکل شدت پسندی میں آگے جا چکے ہیں. بالکل میں ان کے بارے میں ایک بڑا منفی نظریہ رکھتا ہوں, جو کہ ہر اہل تشیع کا بنیادی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. میں نے ایک اہل تشیع سے یہ پوچھا, وہ کہتا ہے جو اہل تشیع کرے گی وہ گمراہ کون. تو میں آپ کے ساتھ یہ ہمارا جو معاملہ ہے مسلمانوں کا آپس میں, کسی اہل تشیع کا دعوی نبوت نہیں ہے. کسی اہل تشیع نے یہ نہیں کہا کہ انت منی بمنزلۃ والدی. کسی اہل تشیع نے نہیں کہا کہ میں مسیح موعود ہوں. کسی اہل تشیع نے نہیں کہا کہ میری خلافت جاری ہے اور میں خلیفہ رکھ کے بیٹھا ہوں. کسی اہل تشیع نے کا یہ موقف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت ہے. تو میرا ان کے ساتھ اختلاف جو ہے ایک حدود کے اندر رہ کر یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے لا الہ الا اللہ جو ہے وہ آگے کوئی اور رسول اللہ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے جو اہل تشیع حضرات, اور بہت سارے اہل تشیع کے امام ہیں جو کیا نام ہے, واعظین ہے, ذاکرین ہے, وہ حضرت عمر کا نام لیتے میں نے سنا ہے. ایک بڑے مشہور ہیں, ان کو تو اس دن میں سن رہا تھا رضی اللہ عنہ کیا کر حضرت عمر کے بارے. کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ باتیں وہ ہے جو آپ فرقہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جسے بھائی بھی آئے ہیں, تو مجھے آپ, اب میں جو اپنے لیے آیا ہوں, مجھے اس پہ آپ تھوڑا میرے ساتھ رحم کرے, میرے ساتھ تھوڑا سا پیار کرے. میں نے یقین کرے کہ نہ تو اہل تشیعیت کی طرف میں اتنا جاتا ہوں, نہ مجھے یہ پتہ ہے. میرا ایمان ہے کہ وہ جو صحیح سمجھدار اہل تشیع وہ کبھی بھی فرقے میں نہیں جاتے. وہ ہمیں بھی مسلمان سمجھتے ہیں, ہم انہیں بھی سمجھتے ہیں. ہاں, اہل تشیع میں اگر دعوی نبوت ہوتا تو میں ان کے بات ساتھ ضرور تکرار رکھتا. میرا آپ کے ساتھ تو دعوی نبوت پر ہے. کچھ اس بارے میں علمی بات سمجھائیں گے اور سمجھائیں گے, کریں گے, میرا ٹائم کا مجھے فائدہ ہوگا. پھر کے بازی سے بات کریں گے, میں نیچے پھر چلا جاؤں گا, آپ بھی اکتا جائیں گے. تو تھوڑا رحم کرے میرے اوپر. تو بات میں اس ساتھ میں اگر احمد صاحب آیا, انہیں بھی سمجھائے, میں بھی سمجھتا ہوں, تو مہربانی ہوگی. میں بھی تو سمجھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی وہ اچھا, عماد اکبر صاحب ایک منٹ, عماد اکبر صاحب ایک منٹ. عمیر صاحب, آپ نے چونکہ مجھے کہا تھا کہ آپ نے بعد میں انٹرپٹ نہیں کرنا, میں نے نہیں کیا. اب میرے سوال کا جواب پلیز دے دیں. جی سر, حکم کریں. حکم میں نے کیا ہوا, سوال میں نے آپ سے کیا ہوا, سوال کو آپ نے ٹچ نہیں کیا, ادھر ادھر کی بات کر کے آپ نکل گئے ہیں. سوال کا جواب پلیز دے دیں. میں نے یقین کریں کہ اپنی پوری زور لگا کے نا, جو میرا آخری گیئر تھا, زور آپ اوپر کی طرف لگائیں نا, نیچے کی طرف نا, نیچے سے زور نہ لگائیں, اوپر کی طرف, یعنی منہ سے زور لگائیں تو جواب آئے گا. نیچے سے زور لگائیں گے. میں نے باقاعدہ اہل تشیع پڑھی نہیں ہوئی, یقین کیجیے گا. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, آپ نے نہیں پڑھے نا, میں نے آپ کو چند بتائے ہیں, اور یہ وہ بتائے ہیں جو آپ کی اپنے جد امجد, جو آپ کے اپنے, جس کو آپ بہت مقام اور مرتبہ حسام علیہ ظہیر کو دیتے ہیں, احسان علیہ ظہیر کو, ان کی کتاب سے پڑھ کے بتائے ہیں. علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب جو تھے وہ سعودی تھے, سعودیہ میں رہے تھے, ٹھیک ہے. ان کا جو طرز بیان تھا نا, سنیں ذرا, وہ تھا ملوکیت کی طرف کا, اور اس پہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کو ڈیفینڈ کرتے تھے, اور مسلمان کرتے بھی, اہل تشیع میں بھی کرتے ہیں. لہٰذا ان کی بات, ان میں سے کسی کا نبوت کا دعویٰ نہیں تھا. میں صرف دعوی نبوت سمجھنے آیا. احمد بھائی بھی نیچے یہی کہہ رہے ہیں, تو ہم دونوں پہ رحم کھائیں. تو احمد صاحب کی بھی کچھ بات لیں, کچھ میری بھی لیں, اور جماعت احمدیہ کے قائل کو واضح کریں, یہ ان کی بران ہے. یار ایک منٹ بھائیو, میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں, ضرور آتا ہوں. میں یہ
عمار صاحب حوصلہ ذرا حاضر من بریک پہ پیر رکھو. اچھا میں آپ کو جو سوال میں کرتا ہوں آپ اس کو گھما کے کیوں نکل جاتے ہیں؟ مطلب جس طرح ایک بندہ وہ کہیں پہ کھڑا ہوا ہے, گول کیپر ہے اور وہ سامنے کھڑا, اور وہ ایک بندے دوسرے کو کہتا ہے کہ یار تو میرے کو شاید سٹنی ہے کہ بس میں کوشش کرنے کو شاید مجھے نہ لگے. اب آپ وہ ذرا امیجنیشن میں جائیں کہ میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوں, دوسرا بندہ تھرو پھینک رہا ہے, بچپن میں مجھے کھیل کھیلتی بھی رہے ہیں, وہ تھرو میری طرف پھینک رہا ہے اور میں نے یہ کوشش کرنی کہ وہ تھرو مجھے لگے نہ. یہی کام آپ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, میں سوال آپ کی طرف ڈال رہا ہوں اور آپ اپنے لاک کو وہ جو ہے وہ سجے کھبے کر رہے ہیں اور ایک ڈانس کا منظر پیش کر رہے ہیں. سجے کھبے کر کے آپ سوالوں کو دائیں بائیں سے نکال رہے ہیں. جو سوال میں کر رہا ہوں وہ آپ کے پاس سے بھی گزر جاتا ہے لیکن آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے. تو یہ بڑی عجیب سی بات. میرے مسئلہ یہ ہے, اور عمار صاحب تانوں بہت ہی جلدی مائک دی, میں تانوں مائک نواں لے کے دیواں کوئی کہ چاہتے احمد بھائی سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں, ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. احمد بھائی میرا سوال چھوٹا سا ہے, آپ کا بھی چھوٹا سا جواب. میں آپ کی نظر میں کافر ہوں, آپ پہلے تشریح میں حدیث ہوں, بتا دیں جی صاحب نے, میں بھی انہیں مسلمان سمجھتا ہوں, مسلمان بھائی ہیں ہمارے. اچھا جماعت احمدیہ سے آپ اختلاف رکھتے ہیں؟ میں اختلاف رکھتا ہوں, میں بھی رکھتا ہوں. جری صاحب فیصلہ ہو گیا, جری صاحب واہ جی واہ, فیصلہ ہو گیا. فیصلہ چھپڑ دکھوا ڈڈو سن لو گل. مائک میوٹ رکھو, میں دسنا. عمار صاحب مائک میوٹ, اب بھائی جان مائک میوٹ رکھو گے یا میں پکی الفی لاواں؟ مائک میوٹ کرو گے یا میں الفی لا کے مائک میوٹ کراں؟ بھائی مینوں یہ دس دے صرف. اچھا عمر صاحب پتہ کی گل ہے, یہ گل ہے جی کہ ابو جی تسی پیسے دیو گے, نال دا بندہ کہندا جی ابو دین پیسے, وہ کہے لو جی فیصلہ ہو گیا ابو جی پیسے دیو. ایک یہ گل ہوئی, وہ یار ابو سے تو پوچھے وہ پیسے دے گا یا نہیں دے گا. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے جو ابو ہیں, یہاں پہ ابو جسمانی نہیں ہے, یہاں پہ روحانی ابو ہیں. یہ بات جو آپ کر رہے ہیں, کیا آپ کے روحانی ابو نے یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جب وہ بات لکھ نہیں رہے, ان کی طرف منسوب آپ کیسے کر رہے ہیں؟ مثلا میں مثال کے طور پہ آپ کو عمر صاحب یہ کہتا ہوں کہ میں مرزا صاحب کو امتی اور غیر تشریح اور غیر مستقل نبی نہیں مانتا, انہوں نے نہیں لکھا ہوا, میں نہیں مانتا. جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرے جڑے روحانی والد نے وہ گل کرتے ہی نہیں پے, میں پیا انہاں منسوب کراں. وہ جب یہ بات کر ہی نہیں رہے تو آپ کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ میں نے تبھی پوچھا ہے کہ یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے اور عماد صاحب آپ نے جو کی ہے, مجھے آپ دونوں اپنے ذاکرین, اپنے جو مجتہد ہیں آپ کے, ان کا فتویٰ دکھائیں. عمر صاحب آپ بھی اور عماد صاحب آپ بھی. عمر صاحب آپ کے لیے لازم ہے, میں نے آپ کی کتاب بھی کھولی ہے عشیت و سنہ, ان کی کتاب عربی میں ہے اور اس کا ترجمہ عطاء الرحمان ثاقب صاحب نے کیا ہے اور اس میں بڑے بہترین انہوں نے پوائنٹس بھی نوٹ کیے ہیں, لکھے بھی ہیں, اپنے پوائنٹس بھی کچھ ڈالے ہیں. ناشر ادارہ ترجمان السنہ, میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے. وہ اس میں جو باتیں بیان کر رہے ہیں, کیا آپ ان باتوں سے اعلان برات کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ان کا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے؟ آپ کو کسی نے کہا نبوت کا دعویٰ نہیں ہے ان کا شیعوں کا؟ وہ اپنے 12 اماموں کو انبیاء سے بڑھ کر مان رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. کمال کی باتیں کرتے ہیں آپ. نبوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ النبی المخبر عند اللہ تعالیٰ عن الغیب والمستقبلی, کہ نبی خدا سے غیب کی خبر پا کے مستقبل کی باتیں بتاتا ہے اعلام کے ذریعے, اور یہی کام امام کر رہا ہے. امام نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے اور ان کا امام کون ہے؟ وہ معصوم عن الخطا ہے. یہ باتیں انبیاء کے ساتھ متصف ہیں لیکن وہ اماموں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی, یار اینو بڑی کال اماد نو مائک کھولن دی, اینو وکھرا کو مائک خدا دے نائے کو لے کے دے دے. یار میرے کو پیا مائک, اے لے جا یار, اے پی مائک آمدے پہ نظر کیمرے اے پھاڑ لے یار اللہ. تو عمر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ باتیں جو انبیاء سے بڑھ کے وہ کر رہے ہیں اور انبیاء سے بڑھ کے اماموں کی طرف وہ منسوب کر رہے ہیں, کیا آپ کے نزدیک یہ کوئی آپ کے لیے حرج کی بات نہیں ہے؟ مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ کس کچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. جی بات پوری ہو گئی, روکنی ہو گئی ہے. جی احمد صاحب آپ بھائی تھوڑا سا احمد صاحب کو موقع دے دیں. تھوڑے کو جواب نہیں ہے؟ اوے یار بات کرنی چاہ رہے ہیں. نہیں آپ ان کے پیچھے بنا چھپے ان کو موقع دے کے ان سے علیحدہ بات کروں گا. آپ کو جلدی تھی, آپ بولیں پلیز بتائیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں نے جب ان کا نظریہ پڑھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, تو میں تو انہوں کو پشتو زبان چ دسیا نظریہ انہوں دا نہیں پتا نا, مجھے نہیں نہ پتا, آپ نے تو بتایا ہے. میں احمد صاحب نے اس کا انکار کر دیا, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ. او یار اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے امام احسان علیہ زید نے جھوٹ بولا ہے, اس نے غلط بیان کی ہے. ایک سیکنڈ آخری ایک بات میں مثال دیتا ہوں.
کھنڈرات بتاتے ہیں عمارت کتنی عظیم تھی. وہ احمد صاحب نے مجھے کیا کہا کہ میں عمیر بھائی آپ کو مسلمان مانتا ہوں. میں نے ان سے کہا احمد صاحب آپ بھی مسلمان ہیں. تو میں نے احمد صاحب کو مانا, انہوں نے مجھے مانا. تو ہمارے استاد کی عکاسی تو ہم کر رہے ہیں, وہ اپنے کی کر رہے ہیں, میں اپنے کی کر رہا ہوں. وہ تو مجھے ادب کے ساتھ پیار کے ساتھ میرے بھائی بتا رہا ہے, تو ہمارے اندر تو کوئی اختلاف ہے نہیں. جب ہم پوچھتے ہیں کہ جرائے نبوت ہے, احمد صاحب کوئی آپ کا کوئی شخص ہے جس نے آ کے کہا ہے کہ میں نبوت جاری ہے, وہ تو خود آپ سے پوچھنے آئے ہیں, میں بھی آیا ہوں. تو احمد صاحب کو بھی اوپر لیں, مجھے بھی سمجھائے, انہیں بھی سمجھائے, ہم دونوں ایک ایک سوال آپ سے پوچھ اچھا لیتے ہیں. آپ سنیں, آپ سن لیں میں بتاتا ہوں, اصلاح کرتے ہیں. آپ نے آج ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے اپنے امام احسان الہی ظہیر نے بھی جھوٹ بولا. اب وہ کیا لکھ رہے ہیں سنیں, وہ ایک اور بات بڑی بہترین نقل کر رہے ہیں اور شیعوں کی بات نقل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اگر تقیہ نہ ہوتا تو ہمارے دوست اور دشمن میں تمیز نہ ہو سکتی. اور پھر آگے ایک اور بڑی بہترین بات لکھتے ہیں, شیعوں کی نقل کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گویا کہ جھوٹ شیعہ قوم کی پہچان اور معیار ہے. پھر نیچے لکھتے ہیں حضرت علی بن الحسین زین العابدین رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ مومن کا ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے دو گناہوں کے, ایک تقیہ کو ترک کرنا اور دوسرا حقوق العباد کا خیال کرنا. یعنی تقیہ کو جو ترک کرتا ہے اس کا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا. یہ وہ لکھ رہے ہیں, آپ اس کو مانتے ہیں. اس کے بعد پھر لکھتے ہیں امام باقر سے ایک روایت نقل کر کے لکھتے ہیں تقیہ سے زیادہ میری آنکھ کی ٹھنڈک اور کون سی چیز ہو سکتی ہے. تقیہ مومن کی ڈھال ہے. یہ کہاں سے روایت آئی ہے؟ اصول کافی باب التقیہ جلد 2 صفحہ نمبر 220 مطبوع ایران, وہاں سے یہ روایتیں آ رہی ہیں. میرے پیارے آپ اپنے امام کی بات کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر آگے وہ کیا لکھتے ہیں, باتیں بڑی دور ہیں. وہ آگے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ علامہ خطیب نبی اسی بنا پر فرمایا شیعہ مذہب اور رسول اسلام میں ایک جہتی و اتحاد ناممکن ہے. اچھا اس کے بعد پھر جھوٹ اور باقی تقیہ اور باقی ساری باتوں کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں. اچھا اب وہ باقی لوگوں کے بارے میں کیا ہے, فروغ کافی کے یہ ایک روایت ہے وہ نقل کر کے لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں اللہم لعنا فلانا الف لعنتا, اے اللہ اس شخص پر 1000 لعنت نازل فرما. یہ لیں مسلمان کی بات کر رہے تھے آپ, کہہ رہے ہیں اے اللہ اس شخص پر 1000 لعنت نازل فرما, اے اللہ تو اس شخص کو جہنم رسید فرما اور اسے بدترین عذاب میں مبتلا فرما, کیونکہ یہ تیرے دشمنوں کا دوست ہے اور تیرے دوستوں کا دشمن تھا اور تیرے نبی کے اہل بیت سے بغض رکھتا تھا. فروغ کافی کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الناصب. اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اس کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پر 1000 لعنتیں. کس کا عقیدہ یہ شیعوں کا. کون لکھ رہا ہے؟ آپ کے احسان الہی ظہیر صاحب. کون لکھ رہے ہیں؟ جن کا اہل حدیثیت میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر سے گواہیاں اور کتابیں پیش کر رہا ہوں, اس کو کیوں آپ دیوار پر دے کے مار رہے ہیں, کیوں اگنور کر رہے ہیں اس کو؟ جی جری بھائی بات مکمل ہو گئی جی. اچھا جری بھائی آپ نے ابھی بات کی علامہ احسان الہی ظہیر کی. جہاں پر بھی کسی بھی عالم نے امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کوئی بھی ہتھ کنڈا آزمایا ہو, اس کی بات پکڑو اور کدھر لے لے پھینک دے. جہاں پر وہ امت کو جوڑنے کی بات کرے وہاں پر ہم ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے امت کو جوڑنے کی بات کی ہے, امت کو جوڑنے کی بات کی ہے, تفریق کی بات کی ہے. لہٰذا احمد صاحب بھی نیچے وہ گزارش کر رہے ہیں, میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ان دونوں کو اوپر لیں. جماعت احمدیہ کا پلیٹ فارم ہے, عقائد ان کے سمجھائے, تو ہم بھی کچھ سوال پوچھیں. میں تو اس لیے آیا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں عمیر صاحب ٹھیک ہے, میں رحم ہی کر رہا ہوں. رحم آپ کے اپنے اکابر نے نہیں کیا, میں کیا کروں. آپ کے اکابر نے آپ کو ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں آپ کو دور دور تک سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا. یا آپ کہہ دیں, سن لیں, اگر احمد اکبر صاحب مجھے کافر کہتے ہیں, یقین کریں کہ میں نے ان سے ان کے برابر, انہوں نے تو مجھے بھائی کہا. ارے میں کیسے اور بھائی آپ کو میں نے تحریر پڑھ کے سنائی ہے کہ ان کے نزدیک تو تقیہ فرض ہے. پوچھ لیں ان سے. اور بھائی وہ تو تقیہ فرض ہے ان کے نزدیک. دوسرا سنیں میری بات عمیر صاحب, اچھا سنیں عمیر صاحب بات سنیں. مجھے بڑی زرتاش بھائی ایک معذرت کے ساتھ یار میں, جی بولے. بات
بات یہ ہے کہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، امام کی بات اگر وہ ٹال دے تو اس بندے پہ بھی لعنت جو یہ بات کرے، اور جو یہ جھوٹ بولے اس پہ بھی لعنت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت منقول ہے کہ وہ جائے نماز سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک 4 عورتوں پہ اور 5 مردوں پہ لعنت نہیں کر لیتے تھے۔ مردوں میں وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نعوذ باللہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ اور یزید، یہ 5 مرد ہیں۔ عورتوں میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ، حضرت اماں حفظہ، ہندہ اور ایک اور عورت ہے، اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے، میرے پاس حوالہ پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جائے نماز سے ہی نہیں اٹھتے، امام کی بات کو وہ کیسے رد کرتا ہے؟ اور امام بھی کس سے؟ حضرت امام جعفر صادق سے۔ اب پتہ نہیں بات کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے امام کو چھوڑ کے آپ کی بات مان لے گا؟ پتہ نہیں کس دنیا میں بستے ہو؟ زرتش صاحب میں یہاں پہ 50 حوالے کھول کے رکھ دوں گا اپنا آپ کی بھی طرف سے، پھر آپ کہاں پہ جائیں گے؟ کھول دیں، کھول لینا، ہم تو کہتے ہیں کھولو کھولو۔ اور یار میں کھولتا ہوں، میں کھولتا ہوں، چل ٹھیک ہے، ہمارے حوالے کھولنے سے اپنے حوالوں کو جواب آپ دیں، ہم اپنے حوالوں کو جواب دیں گے، منظور ہے؟ میں اور یار خدا کے بندے، عمیر صاحب منافقت کا پردہ کب تک پہن رکھو گے؟ یا اپنے امام سے اعلان برات کر دو اور کہہ دو کہ اس نے امت میں پھوٹ ڈالی، اس نے تفرقہ بازی کی، اس نے یہ کام کیا، خدا کی قسم سے میرے حوالے نکالو، میں اس کا دفاع بھی کروں گا، اس کا جواب بھی دوں گا، میں بھاگوں گا نہیں۔ 89 بندے سن رہے ہیں، جناب احمد اکبر صاحب نے مجھے مسلمان کہا ہے، تقیہ کیا ہے، اگر وہ شیعہ حیثیت کیا ہے یار؟ بار بار کہہ رہے ہو اس کی ذاتی کیا حیثیت ہے؟ اللہ جب اس کا امام آپ کو نہیں مان رہا تو آپ کیا ہے؟ اس کی ذاتی حیثیت احمد اکبر کی کیا ہے؟ ارے زرتش صاحب اس کی اور بھائی جان میں آپ کو کہتا ہوں آپ کافر ہیں، میری بات مانو گے؟ سنے تو صحیح یار غلط بات کر رہے ہو عمیر، غلط نہیں کر رہا میں آپ کو کافر کہتا ہوں، آپ کافر ہیں۔ آپ میرا کوئی قول، میرا کوئی چیز میری کوئی ذات سے پیش کرے۔ کال تو آپ کی 1000 بات میں آپ کے کال سے پیش کر رہا ہوں، پھر سارے کفر کر رہے ہو۔ میرے اس جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو جو کافر کہتے ہیں اور جو ان کو دائرہ اسلام سے نکالتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں۔ احمد صاحب نے نہیں کہا، احمد نے نہیں کہا نیچے، اس نے نیچے اور بھائی احمد کی کیا حیثیت ہے؟ جب امام جعفر صادق کی حیثیت ہے یا احمد کی حیثیت ہے؟ امام باقر کی حیثیت ہے یا احمد کی حیثیت ہے؟ اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ اس کی تربیت مجھے اس کے ماں باپ نے کی ہے، امام باقر نے کی ہے۔ اس کو علماء نہیں شامل ہوں گے اس میں؟ اور بھائی من جزر الفقی اٹھاؤ پڑھو، من جزر الفقی میں یہ ساری درج ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک بندہ آیا ہے، اس کی تربیت نظر آ رہی ہے کہ اس کی تربیت میں انصاف ہے، پیار ہے، محبت ہے، اصلاح ہے۔ وہ اور میں آئے جماعت احمدیہ کے عقائد سمجھ نہیں، اللہ کی قسم سے یقین کرے۔ اور بھائی جان کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، حیات القلوب پڑھو، حق الیقین پڑھو، من یزر الفقی پڑھو، فقہ جعفریہ پڑھو۔ اچھا سنیں زرتش بھائی سنیں، سمجھ لیں عمیر صاحب، زرتش بھائی ایک منٹ، اچھا زرتش بھائی ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، عمیر صاحب سنیں، وہ لکھ رہے ہیں آپ کے اپنے امام کہتے ہیں شیعہ قوم اپنے 12 اماموں کو ان صفات سے متصف کرتی ہے جو کہ نبوت کا خاصہ ہے۔ کیا لکھا ہے؟ شیعہ قوم اپنے 12، یار پہلے آپ اس امام سے تو جان چھڑوا لیں، کپڑے تو جاڑیں، کپڑے تو جاڑیں۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے، اچھا عمیر کے نزدیک احسان الہی ظہیر بھی کافر، علامہ اعظم طارق بھی کافر، جو مارے گئے ہیں، اسی بات پہ مارے گئے ہیں۔ اچھا آپ لکھیں، وہ لکھتے کیا ہیں؟ اچھا دوستوں وہ دیکھ کیا رہے ہیں؟ زرتش بھائی سنیں جملہ، آخری بات، جب شیعہ کہتے ہیں کہ ہم جب پاکستان جائیں گے تو علامہ ظہیر کی قبر پہ اور اعظم طارق کی قبر پہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے، یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں۔ میں جماعت احمدیہ کے قائد کی طرف کچھ آنا چاہیں گے؟ بھائی جان آپ جان چھڑا نہیں سکتے ہو۔ نہ میں صرف جانتا ہی نہیں ہوں، جانتے ہی نہیں ہو کیونکہ ادھر سانپ بیٹھا ہے۔ اچھا رکیں زرتش بھائی رکیں، یقین کریں خدا کی قسم سے، عوام الناس کے سنیں،
عوام الناس کے سامنے یہ وہ کتاب بھی چیف بھائی نے لگائی، میں نے ابھی دیکھی ہے. اچھا احمد اکبر سے اوپر لے لیں، میں گزارش کرتا ہوں. ہم دونوں سمجھ لیں گے، کوئی ایک عقیدہ ہی یہاں پہ رکھ لیتے ہیں جماعت احمدیہ کا، سمجھ لیں گے. پھر آپ جتنا سمجھائیں گے میں سمجھوں گا. آپ ساری رات بھی کہیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں میں بیٹھا رہوں گا. کچھ رحم کریں بھائی. چیف صاحب صرف 1 منٹ میں منت کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، میں منت کر لیتا ہوں. ایک ایک بات کریں گے، ایک ایک بات کریں گے. یقین کریں جہاں بھائی نیچے بیٹھے ہیں نا، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ اپنے اس کی بات کریں. موقف تو لینے دینا زرتشت بھائی. جب لیں گے نا اس کا. اچھا آپ یہ بتائیں. اچھا عماد صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جناب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا سنیے گا. ٹھیک ہے، آپ ذرا سنیے گا. ایک منٹ، ایک سن تو نہیں. میری بات سنو، میری بات سنیں. جب ہمارے نبی نے فرمایا من کنتو مولا فازل ہے، من کنتو اور کانتو نہیں ہے، من کنتو مولا فازل مولا. ٹھیک ہے، ہاں جس کا ممبر اس کا علی مولا. تو کیا ہم مولا علی کو مولا نہ بولیں؟ نہیں، مولا سے مراد کیا لیتے ہیں آپ؟ مولا جو میرے نبی کو مولا مانتا ہے. مولا سے مراد کیا، یہ تو بتائیں، کھول کے بتائیں مولا سے کیا مراد ہے. آپ اس بات کو چھوڑیں. نہیں چھوڑے کیوں، مولا کا معنی تو کریں. مولا تو خدا بھی، اب بھائی مولا تو خدا بھی ہے. ہر ایک میں دیکھو، آپ میں مولا کا مراد سے دوست سے لیتا ہے، کوئی مددگار سے لیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ اختلاف ہے ترجمے کا. دوسرے نمبر پر باجی میں نے آپ سے بات پوچھی ہے 2 چیزیں. آپ انہیں کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب امام مہدی علیہ السلام ہے. او بھائی زرتشت بھائی ایک منٹ رکے. ان کو اپنے عقیدوں سے بھاگنے نہیں دینا بھائی. میں کہہ رہا ہوں عماد صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ مولا کا معنی کیا ہے. جی بھائی ایک منٹ رکیے گا پلیز. بھائی آپ اس بات کو چھوڑیں. آپ مجھے نہیں چھوڑیں کیوں بھائی، چھوڑیں کیوں، یہ بتائیں نا کہ مولا کا معنی کیا ہے. ہماری پہلی بات کا جواب نہیں دیا ہے. اب بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ مولا کا معنی کیا ہے. نہیں آپ مولا کا معنی ہم سب کا مختلف ہے. کیا دیکھو اختلاف، پھر اختلاف. عمیر صاحب آپ بتائیں، ایک منٹ رکیں. عماد صاحب ایک منٹ رکیں. عمیر صاحب آپ بتائیں من کنت مولا فازن علی مولا، اس کا کیا معنی ہے. عماد صاحب روک تو جائیں ایک منٹ، یہاں پہ تقیہ نہیں چلے گا، تقیہ نہیں چلے گا یہاں پہ. قاری عثمان صاحب آئے ہیں، یہ پوچھتے ہیں یہ دیوبندی ہیں. قاری عثمان صاحب آپ بتائیں شیعہ مسلمان ہیں؟ شیعہ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہیلو، یہ ڈنکے کی جوڑ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. ویری گڈ قاری صاحب. دیکھیں ایمان کا تعلق، ایمان کو سامنے رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے پیغمبر کو اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ شیعہ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کچرا، یہ گندے. سوال کی اجازت دیں. زرتشت میں ایک منٹ رکے ہیں یار پلیز یار. جی قاری عثمان صاحب بولیں. جی بولیں. جی اب یہ جو عقیدہ قاری عثمان صاحب لکھا ہوا ہے، ان کا یہ جو عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونا، ان کو معصوم عن الخطا کہنا، اماموں کو ان کی اطاعت کا فرض ہونا، ان پر وحی اور فرشتوں کا نزول ہونا، ایسا عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ڈاکہ ہے. یہ ہمارے علماء اور اکابرین نے لکھا ہوا ہے کہ شیعہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. یہی بات احسان الہی ظہیر صاحب نے بھی لکھی ہے. میں آپ ایک واضح بات بتا دیتا ہوں، میری بات سنیے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شیعہ کا کلمہ بھی الگ ہے، شیعہ کی نماز بھی الگ ہے، شیعہ کا قرآن بھی الگ ہے. جو کہ کہتے کہ ہمارا قرآن امام مہدی، ہمارا جو مہدی آئے گا، جو ہمارا امام لے کر غائب غار کے اندر غائب ہے، وہ چھپا ہوا ہے. یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. تقیہ کرنا ان کے مذہب میں ہے اور ان کا اسلام کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میرے بھائی آپ ان سے باعث مباحثہ نہ کریں. پتہ ہے کیا قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب آپ جاہلوں سے مخاطب ہو، سلام کے علاوہ سے کچھ بھی نہ کہیں. یہ جاہل کرتے ہیں. زرتشت میں ایک منٹ رکیں. یہ اوپر ایک بندہ بیٹھا ہے عمیر عبد الرحمان، یہ اہل حدیث ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ مسلمان ہیں. آپ ان کو بتائیں. السلام علیکم قاری صاحب، خیر خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. میرا نام عمیر عبد الرحمان ہے، میں جماعت اہل حدیث سے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیں عمیر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟
बिल्कुल मैं अपने दावे पे कारी साहब एक गुजारिश कर दूं, एक छोटी सी बात सुनने दें। मैं उमर साहब जो सवाल पूछा है वो बताएं, अगर नहीं बताना तो मुझे कुछ और बात करने दें। इस वक्त बताएं, इससे मैं सुनता हूँ। एक मिनट, आप आजिर साहब बोले, अब्दुलरहमान साहब बोले, मुझे म्यूट ना कीजिएगा। उमर साहब जो सवाल सुने, मैं पहले बता दूं कि आपने सवाल करना क्या, मुझे पता आपने बात क्या करनी है, मुझे जानते हैं, और ये बात आप करेंगे सिर्फ अपने कपड़े झाड़ने के लिए, ये बात आप करेंगे। कारी उस्मान साहब जी 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 साहब मेरी बात सुने, मुझे एक मिनट इनसे बात करने दें, म्यूट नहीं करें, मैं इनकी पूरी बात सुनता हूँ, फिर इसके सवाल के अंदर मैं इसका जवाब देता हूँ। चलो छोड़े। उन्होंने पता क्या बात करनी कारी उस्मान साहब, मैं बता दूं, उन्होंने बात ये करनी है कि ये बराड़ है जमाते अहमदिया की, और इस बराड़ के ऊपर हाँ मैं इसे इंशाल्लाह तसल्ली पर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। इस वक्त म्यूट करने दें। ठीक है, करो उमर, करो बात। जी जी कारी उस्मान साहब, आपने मुझे भाई म्यूट कर रहे थे इसलिए मैं भी खामोश हो गया। ये बराड़ बिल्कुल उन्होंने जो बात की जमाते अहमदिया की बराड़ है। हम बात करें अब जल्दी बात हम जरी साहब के पास आए हैं, तरियाकुल ग्रुप साहब के पास ये पूछने सवाल जो किया उमर साहब, क्यों भाई लंबे लेट अपने इमाम की बात से क्यों भाग रहे हो? ये बात नहीं करने दे रहे कारी साहब, देख लें आपके सामने। आप इनको बात करने दे। कारी साहब एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट कारी साहब मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है। कारी साहब सुन ले, मैं बताता हूँ जी जी, मैं अर्ज करता हूँ, सुन ले, मैं बताता हूँ उसको, मैं बात क्यों नहीं करने दे रहा, मैं बताता हूँ उसकी वजह। पता क्या है उसकी वजह? ये है कि जो उसने अपने मुंह से एक फतवा निकाल दिया है, उससे जान छुड़वाने के लिए वो कह रहा है कि जी मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी पे बात करो, इसलिए वो आपकी तवज्जो उस तरह मबजूल करवा के अपने सवाल से जान छुड़वाना चाह रहा है। ये वो मेन बात है जिसकी वजह से वो आपको किसी और तरफ लेके जाना चाह रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं इस बात का बरबला एतराफ। हाँ, तो अब ये बताओ कि शिया मुसलमान है, अहले हदीस के नजदीक शिया मुसलमान है, ये बताओ। मेरी बात सुने, एक मिनट, नहीं बता रहे कारी साहब, अपने कायद नहीं बता रहे। आप इस तरह करो, आप ना नीचे बैठ जाओ, नीचे डबल टैप करो। कारी साहब सुने, मैं बताता हूँ, मेरे पास एक किताब खुली थी आपको, मैं थोड़ी सी मैं रोदात बताता हूँ आपको, मैं जरा बड़ी स्क्रीन पे कर दूँ। भाई आप किताब को छोड़ें, हाँ मेरी बात याद रखें, जो कुरान ने जो फैसला किया है ना सहाबा के बारे में, कोई भी बात, कोई भी सहाबा के खिलाफ बात दिखी हो उसको नाले के अंदर फेंक दे, उसको गंदगी के अंदर फेंक दे। दुरुस्त बात है। मैंने उसको ये पढ़ के कारी साहब, मैंने उसकी गैरत ईमानी भी जगाई है कारी साहब, उसको मैंने ये कहा है, जितने सहाबा के बारे में कोई जबान दराजी की, चाहे वो शिया है चाहे कोई भी है, याद रखना सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा है, और सहाबा के खिलाफ जिसने भी बात की है उसको मैं कैसे किरदार तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है कारी साहब, उसको मैंने, ठीक है जरताश भाई एक मिनट आखिरी बात करूं फिर आप बोलिएगा। मैं गुजारिश ये कर रहा था कारी साहब कि मैंने उसको शियों के अकायद भी बताए हैं, उसके बावजूद उसने यकीन करें कि मुनाफिकत करते हुए वो जुमला बोला है कि शिया मुसलमान है। मैंने कहा तुम्हारे अपने जो रूहानी वालिद हैं, आपके अपने जो बाबे हैं अहले हदीसियों के, वो कहते हैं शिया काफिर हैं, आपने किस मुंह से कह दिया शिया मुसलमान है? अपने बाबों को इनकार कर रहे हो। कहता मुझे उनके अकायद नहीं पता, उसको मैंने अकायद बताए हैं। यहाँ पे एक मैं आपको पैगाम दे के जाना चाहता हूँ, यहाँ मेरा पैगाम सुन लें, जो शिया को काफिर नहीं मानता है तो वो भी काफिर है। ये नहीं, जबरदस्त बात होगी। इसका मतलब है कि ये जो बंदा नीचे उमर कह रहा था, जरताश भाई मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, वो नीचे जो कह रहा था, बात सुनता, मैं इसकी बात मुकम्मल सुनता, इंशाअल्लाह लदीद मैं इसको मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह सारे बात है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 8 सालों कोर्स किया हुआ है, मुझे पता है, अल्हम्दुलिल्लाह साहब की और वहाँ पे बड़ी बड़ी किताबों का मुताला किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ देने वाले कारी साहब, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने आपको बराड़ पे लिया था कि आपका एक मौकफ आ जाए। वो बंदा यहाँ पे दोगली पॉलिसी कर रहा था, वो बंदा बेईमानी और फ्रॉड कर रहा था। मैं आपको सबसे आसान बात बताता हूँ। जी स्टूडेंट भाई बोलिएगा। इनसे पूछे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला के जो बेटे सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला, ठीक है, इनके बेटों के नाम बताएं जो 72 पैगंबर के अहले बैत में से सारे शहीद हुए थे।
ان میں ایک زید العابدین بچ گئے تھے جی اور ان میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو بیٹھے تھے ان کے نام بتائیں, ان کے نام کیا ہے؟ ابو بکر عمر عثمان علی, ابو بکر عمر عثمان تینوں نام ملتے ہیں یہ. اچھا ایک منٹ میں آخری بات یہ بھی کہتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ باب فدق کی بات ہے, تو مجھے بتائیں کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے حصہ ہیں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت آیا تھا, لانتیو تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید بھی کیا تھا اور ماتم بھی تم خود ہی کر رہے ہو, اپنے آپ کو تم ہی پی رہے ہو. بالکل درست بات ہے قاری صاحب. دیکھیں واضح 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 عقائد و نظری, اس کو میں نے یہ بھی کہا ہے, اس کی ایمانی غیرت جگانے کے لیے میں نے یہ بھی کہا ہے قاری صاحب کہ شیعوں کو یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ صدیق اکبر ہیں, ان کے بارے میں شیعہ رافضیوں کا, ملعونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ایک صندوق بند ہوگا, اس کے اندر وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہوں گے. میں نے یہ بھی اس کو عقیدہ بتایا, اس کی پھر بھی راگ نہیں پھڑکی کہ وہ شیعوں کے بارے میں اپنا واضح عقیدہ بیان کرے. آپ کا نام مجھے صحیح, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جری اللہ ہے. جری اللہ, جری اللہ. اچھا جری اللہ, میری بات سنیں, آج میں ان کے ساتھ ایک چیلنج کرتا ہوں. ابو بکر تو بہت بڑی ہستی ہے نا, میں ایک عام مسلمان کی قبر کو کھولتا ہوں اور یہ اپنے لانتوں کی قبر کو کھولیں. اگر ان کی قبر سے قبروں جو کافر ہیں, شیعہ کی قبروں میں جتنے بھی لوگ چلے گئے ہیں, مرتد ہو گئے ہیں, واصل جہنم ہو چکے ہیں, میں ان کی قبر کھولتا ہوں, ایک عام مسلمان کی قبر کھولتا ہوں. عام مسلمان کی قبر سے انشاءاللہ خوشبو آئے گی اور ان کی قبروں سے انشاءاللہ آگ اٹھ رہی ہوگی انشاءاللہ. میں یہ چیلنج کرتا ہوں, میرا ایمان اس بات پہ. بالکل درست بات ہے قاری صاحب. یہی دیکھے نا, یہ تقیہ کرنا. اور جی اسٹوڈنٹ بھائی بول رہے ہیں, اس کے بعد پھر زرتاش بھائی آپ بولے گا. جی پلیز اسٹوڈنٹ بھائی. جی قاری صاحب السلام علیکم, کیا حال ہے قاری صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ماشاءاللہ قاری صاحب, آخری بار آپ کو اپنی براڈ پہ آج سوری پہلی دفعہ بات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, تو آپ ماشاءاللہ دیوبند کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, چاہے دیوبند, بریلوی, اہل حدیث, یہ صرف ان کے نام ہیں. اصل میں آپ کو جو حقیقی بات بتاتا ہوں کہ جس نے قرآن بہترین پڑھا اور بہترین دین کی تعلیم حاصل کی اور اللہ اور قال رسول اللہ پڑھتا رہا, جس کا عقیدہ ٹھیک ہے, وہی کیا نام ہے, حق والا ہے. یہ نام ہے دیوبند کا. ماشاءاللہ. تو ابھی قاری صاحب آپ کون سے اس سے ہیں, مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ اتنی اچھی بات آپ کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا مجھے بتا دیں, میں آپ کا جڑا فین ہو گیا ہوں, اسٹوڈنٹ آپ کا فین ہو گیا, تھوڑا سا تعارف کروا دیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گی بات. میں الحمدللہ دیوبند سے پڑھا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. دیکھیے آپ کے گفتگو سے لگ گیا تھا, کیونکہ بریلوی حضرات جب آ کے گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی آئیں بائیں شائیں مار کے نکل جاتے ہیں جیسے یہ اکثر یہاں پر آتے ہیں. تو ہم تو حضرت علامہ قاسم نانوتوی صاحب کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ یقین کریں, ان کی ایک کتاب تذکیر الناس جب میں پڑھتا ہوں نا, تو ان کی واقع مجھے سمجھ آتی ہے کہ حضرت علامہ قاسم نانوتوی صاحب کتنے پائے کے جو ہے نا وہ بزرگ اور وہ ہستی تھی اپنے دور کے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو ان کے امام ہیں یہ بریلویوں کے, تو انہوں نے ان کے اوپر بھی, اس شخصیت کے اوپر بھی فتویٰ دیا ہوا کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں اور وہ کافر ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا حضرت علامہ قاسم نانوتوی صاحب کو کافر کہنے والے خود مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا بڑے بلب سے روشنی ڈالیں. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے. قاسم العلوم والخیرات ان کو کہا جاتا ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ اسلام کے بہت بڑے علمبردار تھے, دین اسلام کی خدمت کرنے والے تھے. میری بات یاد رکھنا, میں نے شروع میں ایک بات بتا دی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یاد رکھنا کہ جب آپ سے کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ ہو
تو اس کو جاہل کے ساتھ اس کو سلام کے علاوہ کچھ نہیں کہیں. باقی رہی بات کسی عالم کے بارے میں، یاد رکھنا کوئی بندہ اس کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے، کسی عالم کو برا بھلا کہتا ہے، حق والے عالم کو، تو یاد رکھنا میری بات، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں مسلمان پیدا کرنا ختم کر دیتے ہیں. تو قاری صاحب یہ جو قبروں سے جو جا کے یہ جو مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ قبر والا زیادہ دے سکتا ہے زندہ کی نسبت، تو یہ کس طرح اسلام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ بریولی جو حضرات ہیں؟ اس کے اوپر ذرا آپ ماشاءاللہ جرات کے ساتھ آپ نے بات کی. ابھی تک مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے دیوبندی بھائی حضرت علامہ قاسم نانوتوی صاحب کو ماننے والے یہاں موجود ہیں جو حق کی بات کر رہے ہیں. قاری صاحب میں یہاں پہ بات بتاتا ہوں، یہاں پہ آج کل کرتا جاؤں تو تفصیلی بات ہوتی جائے. یہ قرآن کے اندر سمندر ہے، اس کے بعد غوطہ لگائے تو پھر بندہ واپس نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتا جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ایک قرآن پاک کی تفسیر خرید لیں. اس تفسیر کا نام ہے ذخیرۃ الجنان. کیا نام میں نے بتایا؟ ذخیرۃ الجنان. یہ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے مولانا محمد صفدر امین اوکاڑوی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ. اچھا سرفراز خان صاحب، ٹھیک ہے. یہ کراچی کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ کو پیاروں میں. انہوں نے تفسیر لکھی ہے ذخیرۃ الجنان. آپ اس کا مطالعہ کریں نا، پورے قرآن کا نچوڑ آپ کے سامنے آ جائے گا، ماشاءاللہ. آپ کو پتہ چل جائے گا. جی قاری صاحب میں نے صرف تذیر الناس کے 34 نمبر پیج کا جب جنا حضرت علامہ قاسم نانوتوی صاحب کا وہ مطالعہ کیا نا، میں اس دن سے میں یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ حضرت علامہ قاسم نانوتوی صاحب بڑے بلند و پائے کے جو ہے نا اپنے دور کے عالم دین بزرگ شخصیت گزرے ہیں، جنہوں نے بالکل قرآن کے مطابق ساری جو ہے نا وہ باتیں لکھی ہیں. جی جری اللہ بھائی آپ کریں کنٹینیو، شاید آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا اس میں جو مجھے نا بڑی قاری صاحب، میں نے یہ مفتی قاسم فخری سے یہ بات پوچھی تھی. آپ جانتے ہیں مفتی قاسم فخری کو؟ ہاں میں جانتا ہوں، نہیں جانتا. ویری گڈ. کراچی کے ہیں اور تحریک لبیک کے امیر ہیں. ان کو میں نے فون کر کے کہا، آواز ڈبل ہو رہی ہے. اچھا ان کو میں نے فون کر کے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے ساروں کو کافر کہا ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ ان کا زندگی کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو کافر بنا کر وہ گھیریں. مجھے بڑی حیران کہتے ہیں مثلاً، میں نے کہا مثلاً تحذیر الناس کی صفحہ نمبر 34 پہ کئی ایڈیشن میں 33، کئی میں 25 اور کئی میں 26، میں نے کافی ایڈیشن اس کے دیکھے اور پڑھے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اگر بعد زمانہ نبوی کو نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. اب یہ اتنی پایا اور چوٹی کی بات ہے، اتنی پایا اور چوٹی کی بات ہے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے قاسم العلوم والخیرات، اس کا معنی اور مفہوم ہے جو ابو ایوب قادری صاحب نے سمجھایا، بڑا بہترین سمجھایا ابو ایوب قادری صاحب نے، جو مناظر اسلام اور فاتح بریلویت ہیں. وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ابو ایوب قادری صاحب، نام سنا آپ نے ابو ایوب قادری کا؟ بڑے بہترین عالم دین ہے. میں ان کو بڑے شوق سے سنتا ہوں، ابو ایوب قادری صاحب کو. مولانا الیاس گھمن صاحب متکلم اسلام، ان کے مناظرے، ان کا جو ہے وہ اصول مناظرہ کتاب بھی پڑھی ان کے کافی. جی صاحب میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ آپ کو میری بات بڑی جامع سمجھ آ جائے گی. صرف ایک خلاصے کے اندر، ایک جملے کے اندر بات سمجھا دوں گا. یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں نا، یہ بڑے بہترین علماء ہیں، اور ان کو پتہ ہے خراب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ ان کے آس پاس جو چمچے ہوتے ہیں. یہ صحیح بات کی آپ نے، 100% درست بات کی. اس میں قاری صاحب پتہ کیا بات ہے؟ یہ سب سے پہلی بات تو خراب کرنے والا وہ تھا احمد رضا خان بریلوی، جس کا ترہ امتیاز ہی یہ تھا، اور حسام الحرمین لکھ ڈالی. اور وہاں پہ میں نے قاسم نانوتوی صاحب کو میں نے وہ متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب کے کلپ سنا. وہ کہتے ہیں کہ الیاس گھمن صاحب نے وہ اس کے اوپر پورا روداد لکھی کہ کس طریقے سے حسام الحرمین لکھی گئی اور کس طریقے سے قطع و برید کر کے وہ حسام الحرمین جو وہ علماء تھے حرمین طیبین کے ان تک وہ مقدمہ پہنچایا. اب وہ کہتے ہیں
کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحذیر الناس جو تھی من انکار اثر ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ کتاب جو لکھی ہے اس میں اس احمد رضا خان بریلوی نے جو ہے وہ پہلے عبارت لی، صفحہ نمبر 3 سے اٹھائی، پھر صفحہ نمبر 10 سے اٹھائی، پھر صفحہ نمبر 34 سے اٹھائی۔ ان تینوں تحریجات کو گڈر مڈر کر کے، قطع برید کر کے، مکس کر کے، اچار ڈال کے علماء حرمین طیبان کے پاس پہنچا دیا اور کہا کہ ایک ہندوستان میں فرقہ نکلا ہے جس کا نام ہے فرقہ دیابنا وہابنا، اس کے بانی قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ عقیدہ لکھ ڈالا کہ اگر بعض زمانہ نبوی کو نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ جب عبارت لکھی تو علماء حرمین شریفین طیبین کو بڑی حیرانگی ہوئی، تو انہوں نے اس تحریر کو جب ان کے سامنے قطع برید سے پہنچی تو ان کو تو یہی لگا کہ یہ عبارات جو ہیں یہ تو کفری ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اب جب کفر کا فتویٰ دیا تو احمد رضا خان بریلوی بڑے خوش ہوا۔ اب جب خوش ہوا تو وہی فتویٰ لے کے واپس ہندوستان آیا، اور ہندوستان آ کے 200 اور علماء کا فتویٰ اکٹھا کر کے اس نے جناب حسام الحرمین کو اردو میں چھپوا کے پورے ہندوستان میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ دیوبندی جو ہیں وہ کافر، مرتاد اور دار اسلام سے خارج ہیں۔ یہ دیکھو علماء حرمین کا فتویٰ ہے۔ اچھا، اب اس وقت دیوبندی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ انور شاہ کشمیری ویسے ہی اس وقت تھے حج پہ، اب جب حج پہ تھے تو ان کو یہ بات وہاں پہ پتہ چل گئی کہ احمد رضا خان بریلوی نے یہ کام ڈال دیا ہے۔ انہوں نے پھر عربی میں ایک استفتاء تیار کیا، وہ تیار کرنے کے بعد وہ لے گئے دوبارہ انہی علماء حرمین طیبین کے پاس۔ ان کے پاس جب لے کے گئے تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ یہ وہ واقعہ تھا۔ اس واقعہ کو قطع برید کر کے، قطر و بیونت کر کے انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اعلی حضرت نے۔ اب جب انہوں نے اصل عبارات جب پڑھی، وہ اصل عبارات پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے اوپر فتویٰ واپس لے لیا، اور علماء حرمین نے کہا کہ وہ فتویٰ واپس آ گیا۔ تو وہ فتویٰ جب واپس آیا، وہی عبارات دیوبند حضرات نے انڈیا میں باقی جگہ پہ مشہور کر دی کہ فتویٰ جو دیوبندیوں نے ہمارے اوپر لگایا، وہ جو علماء حرمین نے لگایا تھا وہ واپس آ گیا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بریلوی حضرات آج تک اس فتوے حسام الحرمین کو لے کے جگہ جگہ پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیوبندی اپنے اس کفریہ عقیدے کی وجہ سے نہ صرف مرتد ہیں بلکہ دار اسلام سے خارج ہیں، اور جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ زبردست باتیں کی، آپ نے بڑی دلال کی باتیں کی ہے ماشاءاللہ، لیکن بات یاد رکھنا، جو ہیرا ہے نا، ہیرا اس کی قیمت کس کے پاس، سنیار کے پاس ہوتی ہے یا کباڑی کے پاس ہوتی ہے؟ بڑی درست بات کی، وہ تو ظاہر سی بات ہے سنیار کے پاس ہوتی ہے۔ سنیار کے پاس نا، تو کباڑی کباڑ اکٹھا کرتا ہے، یہ کباڑی ہے سارے، یہ کباڑیوں سے پیسے مسئلہ نہ کیے کرے۔ مطلب اب ہم سید ظفر اللہ شاہ صاحب سے نہ بات کیا کریں؟ جی میں نے کہا بریلویوں کے یہاں عالم ہے ٹک ٹاک پہ، وہ سید ظفر اللہ شاہ، تو وہ ان سے نہ بات کیا کریں۔ قاری صاحب مجھے جو سمجھ آئی آپ کی بات، آپ کی بات کو میں سمجھ گیا ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لا علم میں، جن کو علم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو ایسے لوگ کباڑی ہوتے ہیں جو اندر میں ویسے گھسے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے بات نہ کیے کرے۔ اچھا قاری صاحب، مجھے کل کی میں ایک آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ امید ہے آپ جس طرح بہادری کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ اس براڈ پہ آخری دفعہ تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھرپور جواب دیں گے۔ کل ایک صاحب برویلیت مسلک سے حج کر کے آئے، تو یہاں پر ایک بھائی نے ان کو کہہ دیا کہ حج مبارک، وہ آگے سے سیکھ پا ہو گئے، بدتمیزی کرنی شروع ہو گئے کہ تم لوگوں کو حق نہیں پہنچتا، یہ تو شاعر اسلام ہے، کوئی بھی مجھے جو نا وہ نہیں کہہ سکتا جب تک اپنا مسلمانیت کا سرٹیفکیٹ نہیں دکھائے گا، تب تک مجھے حج مبارک نہیں کہہ سکتا۔ تو قاری صاحب اس کے اوپر ذرا، آپ کا وسیع تر علم ہے تو اس کے اوپر ذرا بتائیں کہ کیا کسی کو حج مبارک کہنا گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، یا جو آگے سے بات کر رہا تھا وہ ایک لا علم شخص ہے؟ جی قاری صاحب۔ نہیں، یہاں پہ تو دیکھیں ایک رسم کے طور پہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو حج مبارک ہو،
تو اس میں یہ نہیں کہ بندہ کوئی کافر ہو جاتا ہے یا در اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا کہ مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ کر دیتے ہیں، بلکہ اسلام کے جس ہمارے تو یہاں پہ جو زبان ہے پنجابی اور اردو پشتو ہے اس زبان میں کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہاں آپ جائیں نا اس میں کیا نام ہے سعودی عربیہ مکہ میں جائیں، لوگ حج کر کے آتے ہیں گھروں میں واپس آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں انت مبروک، یعنی آپ کو حج مبارک ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کوئی اچھا قاری صاحب دوسرا، قاری صاحب میں تھوڑا اپنا قاری صاحب تعارف کرا دوں. نہیں اسٹوڈنٹ بھائی ایک منٹ، اسٹوڈنٹ بھائی ایک منٹ، نہیں یار ایک منٹ رکیں اسٹوڈنٹ بھائی. نہیں وہ تعارف نہیں، دوسرا تعارف کرنے لگا تھا. یہ جو بریلوی حضرات ہیں نا، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ان میں جو اکثر سبز پگڑی والے ہیں نا، تو یہ بیت اللہ میں جا کے مسجد نبی میں یا بیت اللہ میں یا جو خانہ کعبہ کے جو امام ہے نا، ان کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. درست کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ، تبھی وہ مبارکباد نہیں لے رہا تھا میرے سے. اچھا وہ جا کے وہاں نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے، تو وہاں لینے کیا چاہتے ہیں؟ وہاں وہ نماز نہیں پڑھتے، یہ اپنی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں جماعت. تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے، ہم تو اکٹھے ہیں، تو وہاں جا کے نماز بھی نہیں پڑھتے. توبہ توبہ. میری بات، آپ کسی ان کے بریلیوں کو بٹھا کے سب باتوں کو چھوڑے، ان کو بولے مجھے قرآن سنا دے، بس بات ختم ہے. اللہ اللہ اکبر. اچھا اس میں نا اسٹوڈنٹ بھائی اس میں نا قاری صاحب متکلم اسلام نے ایک کتاب لکھی ہے رضا خانی مذہب، یہ کئی لوگوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کی عبارات نقل کر کے کہا کہ اعلیٰ حضرت کس چیز کا اعلیٰ حضرت تھا، اس کو تو عربی آیات بھی لکھنے نہیں آتی تھی، قرآن پاک کی آیات وہ غلط ملت لکھا کرتا تھا. میری بات سنیے گا، اگر درمیان میں میرا کنٹینٹ ختم ہو گیا نا تو یہی سمجھنا کہ ہمارے پاس لائٹ چلی گئی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ ایک کتاب ہے میرے سامنے پیارے بھائی، فتاوی رشیدیہ کامل، حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب کی، کمال کتاب ہے یار، ہاں کمال کتاب ہے. اچھا اس کتاب میں جب میں یہ کتاب پڑھتا ہوں رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب، مجھے اس میں نا بڑے مسائل نکل کے سامنے آتے ہیں، مطلب حل ہوتے ہیں. مثلا مجھے ایک بات بیان کی تھی ابو ایوب قادری صاحب کی، میں کہتا ہوں یار شیر بندہ ہے، یقین کرے، للکارتا ہے بریلویوں کو کہ کوئی بریلوی آوے جسے میرے سامنے کوئی غلط کرے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اکابرین اور اسلاف ہیں انہوں نے بریلویوں کو کوئی اچھا نہیں لکھا، ان کو مسلمان نہیں لکھا. میں ان کی بات سے بڑا حیران ہوا کہ واقعی مسلمان نہیں لکھا. وہ پھر کہتے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ، فتاوی محمودیہ، یہ دو کتابیں ہیں، ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کتابوں میں جو ان کے عقائد و نظریات نقل کیے ہیں ہمارے حضرات نے، علماء نے اور ہمارے شیوخ نے، ان کے اوپر باقاعدہ فتوی کفر لگایا ہے. میں نے کہا یار بڑی حیرانگی کی بات، دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. میں نے پھر یہ جب مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب کا فتویٰ پڑھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ما کان و ما یکون کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے، ان کو غیب کا علم رکھے کہ کہے، وہ بندہ مشرک ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. مشرک اور مسلمان کی دونوں آپس میں ضد ہے. تو یہ مشرک کی تو اللہ کے ہاں بخشش بھی نہیں ہے، بخشش بھی نہیں ہے. اور یہ تو ان کا پکا پیڑا قاری صاحب یہ عقیدہ ہے بریلویوں کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کان و ما یکون کا علم ہے. اب ایسا عقیدہ لکھنے والا کے بارے میں مفتی جی بات چھوڑیں، میں حدیث کی بات کرتا ہوں، حدیث سناتا ہوں آپ کو. سب بات کو چھوڑیں، یہاں پر سب کو پتہ ہے قرآن مجید کی سورہ نور جس میں اللہ تبارک و تعالی سیدہ طیبہ طاہرہ حبیب خدا محبوب کبریا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب پاک پیغمبر کی بیوی ہے. بالکل. اور جب ان کے اوپر بہتان لگایا گیا، قرآن کی 17 آیات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی پاک دامنی کے اوپر نازل ہوئی ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو بولتے گئے وہ اللہ کا قرآن بن کے آتا رہا. یہاں پر میرا بریلویوں کو چیلنج ہے اور کھل کے چیلنج کرتا ہوں،
میں ڈرنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ، میں حق بات پہ اپنا سر کٹانے والا ہوں انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں کھل کے کہتا ہوں کہ جس وقت یہ بریوی اس چیز کا مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کو پڑھے، ترجمہ پڑھے، تشریح پڑھے، مفہوم پڑھے، اس کی تفسیر کو پڑھیں، میں حوالے دوں گا، میں آپ کو قرآن پاک کی آیتیں بتاؤں گا، یہ اس آیت کے اندر یہ ساری دلائل دوں گا۔ قاری صاحب آپ کا سر نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ جو ہے نا کاٹ دے جو اس وقت لائٹ بند کرے گا آپ کی۔ تو آپ ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے جو لائٹ بند کرنے لگا آپ کی۔ یہاں پر ریڈیو پہ میرا کھلا چینل ہے، جس وقت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر عبداللہ ابن ابی لعنتی ملعون بےایمان مرتد نے امی عائشہ کے اوپر بہتان لگایا تھا کہ نعوذ باللہ امی عائشہ کا دامن ناپاک ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو رہنے دے قاری صاحب، قاری صاحب اس کو نا، کیونکہ ہماری ماں کی بات ہے قاری صاحب، نہیں قاری صاحب سنیں، قرآن کی بات ہے۔ میں بتاتا ہوں چونکہ ہماری ماں کی بات ہے نا قاری صاحب، ہماری ماں ام المومنین ہے، ہماری ماں کی بات ہے، تو اس لیے ہم اس الزام کو دہراتے بھی نہیں ہیں، ہم اپنی ماں کے الزام کو تو نہیں دہرائیں گے نا۔ اللہ نے قرآن کو بیان کیا، جی میں جی کیسے رک جاؤں؟ جی وہ کریں، وہ قرآن والا بیان کریں، جی ضرور کریں۔ میں قرآن کو اور حدیث کو سامنے رکھتا ہوں، میں جی نے بھی کہا میں قرآن کی حدیث سے بات کروں گا، میں بعد میں تب جاؤں گا جب مجھے بات قرآن اور حدیث سے نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان تھے بالکل کہ میری بیوی کے اوپر توبت لگ گئی۔ کبھی مسجد نبی کے اندر سارے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، کبھی علی سے پوچھتے ہیں، کبھی کیا نام ہے باقی صحابہ سے پوچھتے ہیں، کبھی کس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ میری بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے، میری بیوی کے اوپر توبت لگ گئی ہے، میری بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے اس محفل کے اندر، مسجد نبی کے اندر۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر امی کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہو، عمر آپ کیوں خاموش ہیں؟ عمر میری بیوی کے بارے میں بتائیں، میری عائشہ کے بارے میں بتائیں، عمر آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ سے پوچھتے ہو امی کے بارے میں تو میرا ایک سوال ہے کہ آپ کا نکاح امی کے ساتھ کس نے پڑھایا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا نکاح عائشہ کے ساتھ اللہ نے خود پڑھایا تھا۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنا کہ میری امی کا دامن پاک ہے، وہ اللہ اتنا بولا بالا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناپاک عورت کو لے کے آئے۔ یہاں پہ میں بریلیوں کو کھلا چیلنج کرتا ہوں، اگر اللہ کے نبی غیب کا علم جانتے تو پھر وہی کیوں اتری؟ زندہ باد سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، مسلک دیوبند، زبردست۔ اچھا قاری عثمان صاحب گزارش یہ ہے کہ میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو عقیدہ ان بریلویوں کا ہے، یہ ابھی آپ نے بڑی پیاری دلیل دی ہے، اور یہی دلیل علماء دیوبند نے دی ہے، اور وہ بار بار چیلنج بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دلائل و براہین ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے منافی وہ دیتے ہیں بریلوی حضرات، اور ان کا عقیدہ قرآن کی نص کے برخلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں جو بات بیان کرتا ہے بریلوی حضرات اس سے کوسوں دور ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وہ اس کے برعکس کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ تو قرآن کچھ بیان کر رہا ہے، بریلوی کچھ بیان کر رہے ہیں، اس لیے بریلوی علماء جو گزرے ہیں بڑے بڑے جید، جن میں انور شاہ کشمیری ہیں، رشید احمد گنگوہی ہیں، اشرف علی تھانوی ہیں، اور اس کے علاوہ اور جو بڑے بڑے جید علماء گزرے ہیں، مولانا محمد سفر امین اوکاڑوی، اور یہ جو محمد سرفراز صاحب۔ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اسٹوڈنٹ بھائی، آپ کا مائک کھلا ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں جو انہوں نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو نہ صرف کافر کہا ہے بلکہ مشرک کہا ہے، اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بتایا کہ وہ مشرک ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جریب بھائی، قاری صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے کچھ سوال میرے نالج والے بھی رہتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں مجھے۔ جی پوچھیں ضرور پوچھیں۔ جی قاری صاحب جزاک اللہ، آپ ماشاءاللہ ایک علم والی شخصیت ہماری براڈ پر آئے۔ تو میں یہاں پہ تھوڑا تعارف کرا، تو میں یہاں پہ نا جرمنی میں رہتا ہوں قاری صاحب،
تو यहाँ पे हम भी अपने सच्चे इस्लाम की जो है ना तबलीग के लिए लोगों को दावत देते हैं जगह जगह पे जाके। तो यहाँ पर क्योंकि आवाज आ रही है कारी साहब मेरी? जी आपकी आवाज है। मैं कह रहा हूँ कि जर्मन में किस शहर में रहते हैं? जर्मन में मैं रहता हूँ फ्रैंकफर्ट का नाम सुना है? जी नाम सुना। मेरे पास दो बच्चे ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ते हैं ना मेरे पास ना। अच्छा, एक महमूद होगा और एक उत्बा होगा, मुझे लग रहा है वही दोनों ना गायब हो जाते हैं घंटे के लिए। अच्छा मेरी बात सुन ले पहले पूरी ना। तो बात सिर्फ ये है कि यहाँ पर जब हम तबलीग करने जाते हैं ना तो वो आगे से ना 2 सवाल जो है ना वो पूछते हैं। पहला सवाल ये होता है, क्योंकि ये क्रिश्चियन की कंट्री है, तो वो कहते हैं कि जी कल को भी आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही मानना है, जब उन्होंने आना है तो पूरी उम्मत तो उनके इंतजार में बैठी हुई है, तो आज ही मानकर आप लोग सारे क्रिश्चियन क्यों नहीं हो जाते? तो इसका कोई मुदल्लल जवाब दें कि इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। जज़ाकल्लाह। आप उनको बता दें कि सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था सहाबा ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इरशाद करामी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान मुबारक है कि ईसा आला नबी जी ना जब अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया के अंदर दोबारा भेजेंगे, वो जिंदा आसमानों पे उठाए गए हैं, वो आएंगे और शरीयत मोहम्मदी के ऊपर उनका आर्डर चलेगा, उनका कलमा नहीं होगा। हालांकि जो जब वो अपने दौर में थे ईसा पैगंबर। सुभान अल्लाह। कारी साहब इसमें पता क्या है? अच्छा कारी साहब, इसमें 2-3 चीजें हैं जो आगे से ना सवाल। तो क्या जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो उम्मती की हैसियत से आएंगे ना, नबी तो नहीं होंगे ना जब वो वापस तशरीफ लाएंगे? ईसा आला नबी ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद। उम्मती बनकर आएंगे, उम्मती बनकर आएंगे माशाल्लाह। यानी ये सिर्फ और सिर्फ देखिए ना। अच्छा उनको कारी साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही, बाकियों को भी नहीं आ रही? नहीं, कारी साहब की आवाज आ रही है मुझे। हमें तो आ रही है, आवाज आ रही है मेरी। तो मेरे पास मतलब है कि मैंने आप आवाज आ रही है सर मेरी? चले आप मैंने अपना इंटरनेट वो जो ना वाईफाई बंद कर दिया, डेटे पे चला गया हूँ। अच्छा मेरा सवाल बीच में ना आधा मुझे सुना है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में वापस आपके अकीदे के मुताबिक तशरीफ लाएंगे तो वो उम्मती होंगे या नबी के हैसियत से आएंगे? कारी साहब जरा फास्ट जवाब देते जाए क्योंकि सवालों की बहुत लाइन है। उम्मती बनकर आएंगे, उम्मती बनकर आएंगे। अच्छा उम्मती बनकर आएंगे और नबी नहीं होंगे, और जो वो है वही है, वो तो उनका सिलसिला तो बंद हो गया ना, ऐसा ही है? वही का सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया है। और जब आएंगे आपने जो बात की माशाल्लाह, कुरान कहता है कुल हाथो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आपने उसकी माशाल्लाह दलील मुझे दे देनी। मैं यहाँ पर जो ना वो दलील क्योंकि नहीं स्टूडेंट भाई अभी दलील मांगते हैं। स्टूडेंट भाई एक मिनट रुका, दलील आप आगे सवाल करें, वो दलील तो आगे की बात ना, वो उनसे सवाल करने प्लीज आप आगे बात। अच्छा चले तो अच्छा उम्मती की हैसियत से आएंगे, ठीक है। तो कुरान तो कहता है कि वो बनी इसराइल की तरफ उनको रसूल बनाकर भेजा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो जब वो उम्मत मोहम्मदिया में आएंगे तो उसकी हम क्या किस तरह जस्टिफाई करेंगे? अल्लाह ताला तो कुरान पाक में कहता है कि उनको बनी इसराइल की तरफ हमने रसूल बनाकर भेजा। जी इसका भी कारी साहब कोई जवाब दे दें। बनी इसराइल की तरफ जब रसूल बनाकर भेजा तो वो उस वक्त भेजा था। अब जो दोबारा भेजेंगे तो पाक पैगंबर की उम्मत में बनाकर भेजेंगे। लेकिन इस वक्त उनका क्या स्टेटस है आसमानों पर? जो जिंदा आप कह रहे हैं इस वक्त क्या स्टेटस है उनका? वो आसमानों पे जिंदा है। नहीं इस वक्त वो नबी हैं या उम्मती की हैसियत से हैं ऊपर? वो नबी है, इस वक्त नबी हैं, इस वक्त भी वो नबी है। तो हमारे प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से उनका वसाल हो गया 632 हिजरी में, तो वो अभी तक जिंदा नबी हैं। तो फिर आखिरी नबी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो गए। कारी साहब आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, आगे मैं लोगों को जो बतानी है बात। अभी एक नबी जिंदा है आसमानों पर? आसमानों पे सब नबी जिंदा है। तो जो कब्र मुबारक जमीन पर है वो फिर
आलम बरज़ख के अंदर सब जितने भी आलम बरज़ख की बात कर रहा हूँ, कब्र की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आलम जिस्म समेत सारे आसमानों पर है नबी जितने भी हैं? जितने भी नबी हैं ना, जितने भी अंबिया, उनके जिस्म भी महफूज हैं, उनकी नहीं, रूह आसमानों भी। पर कितने, आसमानों पर कितने हैं उनमें से? उसमें आसमानों में जितने भी नबी है, सारे आसमानों में, जिनको नबूवत अता कर दी, वो सारे आसमानों में। जो कुरान कहता है सूरत आले इमरान में 144 नंबर आयत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिर रसूल, तो इसका क्या करना है? पढ़े, इसका तर्जुमा करें, शाबाश। अच्छा वो करते हैं स्टूडेंट भाई और आपसे पहले तमाम रसूल गुजर गए। जी जरी भाई आप करें कंटिन्यू, क्या कह रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये वो जो बात बयान कर रहे हैं ना कारी उस्मान साहब, देखिए आप जो बात बयान कर रहे हैं सारे अंबिया भी, वो बात ना स्टूडेंट भाई करें। अच्छा, ये एक किताब मेरे पास है जो बरेलवियों की किताब है, जिसमें लिखा है 4 जिंदा नबी। वो तो 4 अंबिया को जिंदा मानते हैं। वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, ये 2 अंबिया आसमान पर जिंदा हैं, और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये 2 अंबिया जमीन पर जिंदा हैं। वो तो ये बयान कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, गलत बयान कर रहे हैं। ये गलत बयान नहीं कर रहे हैं, तो सारे गलत बयान कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, जी मेरी बात सुनिए गौर से। जी जी। जमीन पे कौन सा पैगंबर जिंदा है, मुझे बताएं। जमीन पर तो मेरे मुताले के जमीन पे तो मेरे मुताले के मुताबिक कोई भी नबी जिंदा नहीं है। अल्लाह ताला ने जितने भी जहन्नम बनाई है, 7 जहन्नमें हैं, ठीक है। हाँ। और जितने जन्नम के घर हैं वो सारे जमीन के अंदर है, और अल्लाह ने जन्नत बनाई है ऊपर अर्शों में, आसमानों में। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे साथी ने सवाल किया है कि अंबिया सारे कहाँ हैं? नीचे के ऊपर हैं, आलम बरज़ख के अंदर सारे अंबिया जिंदा हैं। बिल्कुल 100% आलम बरज़ख में तमाम अंबिया जिंदा है और मुर्दा कोई भी नहीं है। ये बात दुरुस्त है, 100% दुरुस्त बात है। ये बात, और दूसरी बात भी ये भी याद रखिएगा, वहां पर अंबिया भी और जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो काफिर हैं चाहे वो मुसलमान हैं, आलम बरज़ख सब जिंदा हैं। जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, इसमें ना एक बात कारी उस्मान से, मेरे सामने किताब है, इस किताब का नाम है तहकीकी इस्लाही और इल्मी मकालात। ये किताब है हाफिज ज़ुबैर अल-ज़ई की, जो मसल के अहले हदीस के बहुत चोटी के आलिम माने जाते हैं और मुहद्दिसुल असर इनको कहा जाता है। वो ये बात सुने, ज़ुबैर अल-ज़ई, ये तो हमारे ये यहाँ अज़रो के रहने वाले हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं उनकी किताब है, जैसे मैंने बताया, तहकीकी इस्लाही और इल्मी मकालात। उस किताब का जिल्द 4थी जिल्द है, उसका सफ़ा नंबर 436 है। वो मसले के देवबंद के ऊपर क्या एतराज लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लिखते हैं कि देवबंदी हजरात अहले सुन्नत नहीं है। अब नीचे वो लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। देवबंदी उलमा अपने बारे में ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि वो अहले सुन्नत में और हनफियत के ठेकेदार हैं। हालांकि मुतअद्दिद दलाइल व बराहीन से साबित है कि देवबंदी हजरात ना तो अहले सुन्नत हैं और ना हनफी हैं, बल्कि अंग्रेज़ों के दौर में पैदा शुदा एक जदीद फ़िरका है, जिसे फ़िरका देवबंदिया कहते हैं। इस फ़िरके की मुतअद्दिद शाखें हैं, मसलन मुमाती, हयाती, गुलाम खानी, पंज पीरी, अशाती, तबलीगी, जंगवी और देवबंदी और फजली देवबंदी वगैरह। अच्छा, फिर वो लिखते हैं कि देवबंदियों के अहले सुन्नत और हनफी ना होने की चंद बुनियादी वजूह दर्ज झैल है। अब वो वजूह लिख रहे हैं और वो लिखते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखियाँ, कि ये देवबंदी रात अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी करते हैं। सलफ सालेहीन की गुस्ताखियाँ शिरकिया और कुफ्रिया अकाइद, यानी वो शिरक। जी नीचे यहाँ पे इस किताब के अंदर जाए ना, उसने ज़ुबैर अल-ज़ई ये साफ देखा है कि हनफी देवबंदियों ने क्या गुस्ताखियाँ की हैं। क्या है? ज़ुबैर अल-ज़ई साहब ने यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि हनफी देवबंदी ने मतलब कि गुस्ताखियाँ की हैं जी जी आप सल्लम की। तो यहाँ पर गुस्ताखियों का जिक्र किया है जी कि कौन सी गुस्ताखियाँ? जी जी किया है लिखा है। बताएं, मैं बताता क्या हूँ, लिखा है? मैं बताता हूँ। वो आगे पहले इबारत पूरी पढ़ लें। अच्छा, वो आगे लिखते हैं कि अकाबर परस्ती और उसमें गुल्व। फिर वो 5वें नंबर पे लिखते हैं किताब और सुन्नत से इनकार।
6वें नंबर पे लिखते हैं उलमाए देवबंद की अंधी तकलीद। 7 नंबर पे लिखते हैं वादतुल वजूद का प्रचार। नंबर 8 पे लिखते हैं अंग्रेज दोस्ती। 9 पे लिखते हैं हिंदू दोस्ती और 10 पे लिखते हैं खत्म नबूवत का इनकार। अच्छा, इसमें प्यारे भाई देखें, हर एक फिरका दूसरे फिरके पे इल्जाम तो लगाता है, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। यानी ये मामला बड़ा दूर तक चला है, किसी एक ने दूसरे पे बहस नहीं की। मेरा कहने का मतलब ये है कि चूंकि अहले हदीस के नज़दीक भी देवबंदी मुसलमान नहीं है, बरेलवियों के नज़दीक भी देवबंदी मुसलमान नहीं है, और देवबंदियों के नज़दीक बरेलवी भी मुसलमान नहीं है, मुशरिक है। और दूसरा, इसमें एक और किताब है, बड़ी मज़ेदार और जामे किस्म की किताब है, जिसकी तकरीज लिखी है मुफ्ती ज़हर वली खान ने। जानते हैं मुफ्ती ज़हर वली खान? हाँ, बड़ा उनका मकाम और मर्तबा है। वो किताब एक लिखी है रदा खानी मजहब, ये जबरदस्त। इस किताब को मुसन्निफ है अल्लामा सईद अहमद कादरी, तर्जमाने अहले सुन्नत। इसमें इस बंदे ने, मर्द मुजाहिद ने साबित किया है कि बरेलवी अल्लाह का भी गुस्ताख है, रसूलुल्लाह का भी गुस्ताख है, सहाबा का भी गुस्ताख है, शिरकिया अकायद भी हैं, कुफरिया अकायद भी हैं। तो ना सिर्फ वो काफिर है बल्कि दायरे इस्लाम से खारिज है। यानी ऐसे अकायद नजरियात रखने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो यहाँ पे एक बात रुकीगा जी, बरेलियों में बाद हजरात ऐसे भी हैं जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी नहीं मानते हैं। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी इसमें भी वो आगे निकल गए हुए हैं, यानी गुलू कर दिया, गाली होगी, जिससे शिया गाली है। शिया तो बस मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। चले ये तो अच्छा, अब ये चूंकि एक बात तो कतई हो गई कि चूंकि बरेलवियों के नजदीक ये पक्का पीदा ठप्पा अकीदा है कि देवबंदी मुसलमान नहीं है, वो काफिर हैं, वो कहते रहे। इसी तरह देवबंदियों के नजदीक ये पक्का पीदा ठप्पा अकीदा है कि बरेलवी भी मुसलमान नहीं है। ऐसा अकीदा मुसलमानों का नहीं हो सकता। और ऊपर बाप बांधा, बाप दो तो हीने अंबिया अलैहिमुस्सलाम, ये बाप बांधा है अल्लामा सईद अहमद कादरी साहब ने। ये बाप बांध के बाकायदा उनकी तहरीरात लिखी हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये लिखना कि ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह फेल हो गए थे अपनी पहली बेसत में, इसलिए अल्लाह ताला उनको दोबारा भेजेगा। जैसे कि बहार शरीयत किताब है, उसमें वो लिखा उन्होंने। ये आपको पता है ना, उनका हवाला बहार शरीयत का हवाला है कि ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि पहली बेसत में नाकाम हो गए थे, फेल हो गए थे, इसलिए अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया और कुर्ब क़यामत वो दोबारा भेजे, इसलिए जा रहे हैं ताकि अब वो कामयाब हो और फेल ना हो। जरीफ भाई, ये नीचे बरेवली मताब अहमद देखो कारी साहब के बारे में कह रहे हैं कि इनको सिर्फ देवबंदी कारी उस्मान को पैसे चाहिए। तो यार क्या हो गया मताब साहब, हर बंदा आप लोगों की तरह नहीं है कि पैसे के लिए बिक जाए। तो खुदा का खौफ करो मताब साहब, उन्होंने कौन सी बात गलत की है? सारी वो इल्म की बातें कर रहे हैं। आप लोगों का अगर आपको पैसे चाहिए तो इनको नीचे बता दें, पैसे चाहिए तो पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना ईमान ठीक करें। जिंदाबाद जिंदाबाद, वेरी गुड। बड़ा प्यारा मैसेज आपने कारी साहब दिया है कि अकीदे। जी जी जरी भाई, जो ये अभी ये हुई है डिस्कशन, उसके ऊपर भी वो जो बातें बरेवलियों ने की हैं वो भी जरा सामने रखें, वो भी बड़ी जरूरी है बातें। हाँ, ऐसे ही है। अभी ये जो मुनाजरा हुआ है लंदन में, आपने सुना मुनाजरा लंदन में कादियानियों को, अहमदियों का और ये बरेलवियों का जो मुनाजरा हुआ है? ये मेरे इल्म में नहीं इल्म। शमशुल खुदा साजिद खान नकवी साहब, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। वो कहते हैं कि ये जो कादियानी मुनाजरा हुआ है, इसमें कादियानियों ने बछाड़ कर रख दिया बरेलवियों को। उनके पास इल्म ही कोई नहीं बरेलवियों के पास, और कादियानी वहां कुरान की आयत भी दुरुस्त पढ़ते हैं, आयतें जिनको हम मुनकरीन खत्म नबूवत कहते हैं, कुरान वो ठीक पढ़ रहे हैं। और बरेलवी जो अपने आप को पक्का ठप्पा मुसलमान कहते हैं, कुरान करीम की आयत उनकी हलक से ठीक निकलती ही नहीं है। ये कौन सा इस्लाम है? बस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके सब डकोसले हैं, डकोसले समझते हैं आप? बिल्कुल अच्छी तरह समझता हूँ। ये सब डकोसले हैं। और याद रखना, जो हक वाले लोग हैं वो हक की बातें किया करते हैं, जो पैसों की खातिर बिकने वाले हैं, दीन को बेचने वाले हैं। दो लफ्ज पढ़ के पंजाबी जाने ना, 2 टिके पढ़ गई ना तो लोगों को पैसे कटने चकरा जो
वेरी गुड। अच्छा कारी साहब, आखिरी बात क्या कहना, आखिरी बात क्या कि फिर मैं स्टूडेंट भाई की तरफ जाऊंगा ताकि वो फिर आखिरी बात कर दें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप दोबारा अच्छा, गुजारिश ये है कारी साहब कि अब चूंकि एक बात तो वाज़ेह हो गई, नहीं ऑडियो भी नहीं सुनानी शुएब भाई। अच्छा, उसमें मामला ये है प्यारे भैया कि वो मामला जो अभी एक बात साबित हो गई है कि बरेलवियों के नज़दीक देवबंदी, कादियानी, शिया, वहाबी, चकरालवी जितने भी हैं वो सारे काफिर, मुर्तद, जिंदीक, दायरे इस्लाम से खारिज हैं। इसी तरह देवबंदियों के नज़दीक बरेलवी, कादियानी, शिया काफिर, मुर्तद, दायरे इस्लाम से खारिज हैं। इसी तरह अहले हदीस के नज़दीक वो बरेलवियों को भी मुशरिक मानते हैं, इस्लाम में नहीं मानते, और अभी आपको एक इबारत तहरीर दिखाई किताब से, वो देवबंदियों को भी काफिर मानते हैं, शियों को भी काफिर मानते हैं। यानी ये तीनों आपस में एक दूसरे को कुफर, मुर्तद और मुशरिक कहते हैं। ये बात तो यानी तीनों एक दूसरे के ऊपर कुफर, मुर्तद और जिंदगी को पता नहीं किस तरीके से फतवे जो है वो दोहरा रहे हैं। अब आखिरी बात स्टूडेंट भाई आप करें, क्योंकि मुझे गाली का शौक नहीं सुनने का। अच्छा, वो स्टूडेंट भाई आखिरी बात वो 1974 वाली जो कोई बात आपने करनी है तो वो आखिरी बात करें, उसके बाद फिर प्रोग्राम जो है वो अवाम देखते हैं प्रोग्राम जारी रहता है या प्रोग्राम क्या होता है। स्टूडेंट भाई मौजूद है आप? अच्छा, वो मौजूद नहीं है, दरअसल अभी शायद वो बिजी है। अच्छा, इसमें एक सवाल आपसे ये करना है कि कारी साहब देखें, बात है चूँकि बड़े तहजीब से, मोहब्बत से और बड़े एहतराम से हुई है, और मैं चाहता हूँ कि यही मोहब्बत, एहतराम और अच्छे तरीके से इसका इख्तिताम भी हो। क्या ख्याल है? आप दोबारा बात करें, आपकी आवाज दरमियान में अटक गई थी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जो बात एक बेहतरीन तरीके से हुई है, वो जिस तरीके से अच्छे अंदाज से गुफ्तगू हुई है, उसी अच्छे अंदाज पर गुफ्तगू का इख्तिताम भी हो। बस मेरा सबको पैगाम ये है कि हम सब मुसलमानों को चाहिए कि अपने आले मल्ला के अंदर जो हमारे इमाम मस्जिद हैं, बेहतरीन आलिम है या कोई बेहतरीन शेखुल हदीस है, उस उलमा के पास बैठें और अपने अकायद भी ठीक करें, कुरान की हदीस की बातें सुने और अपने अकीदे भी ठीक करें, ताकि कल कोई ऐसा दीन का दुश्मन आके आपके ईमान के ऊपर डाका न डाले। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जरी भाई, आप मुझे बुला रहे थे? जी मैं आपको बुला रहा था। अच्छा स्टूडेंट भाई, मैंने सारी बात कर ली है, चूंकि ये तीनों फिरके एक दूसरे को काफिर, मुर्तद, इस्लाम से खारिज मानते हैं, तो आखिरी बात आपकी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो गालियां मुझे ना पड़े, और वो जो 74 की कार्रवाई, और आखिरी पैगाम मैं ये भी देता हूँ, कारिस्मान भाई देखें, आपने इतनी अच्छी बात की, आप हमारी महफिल में बैठे, और मैं आपको बता दूं, आपकी आज आवाज पूरे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, ब्राजील, युगांडा और बुर्किना फासो तक जा रही है माशाल्लाह। और लोग, अब सुबह होगी ना तो आप एक इल्मी शख्सियत से मशहूर शख्सियत में कन्वर्ट होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने वही बात या अल्लाह मेरी इस बात की गवाह रहना, मैंने हक बात की है, इस नहीं, आपने हक से भी आगे थोड़ी सी आगे बात की है माशाल्लाह। वो कहते ने बरूज ज्यादा लाता जन्नत भी बंदा आगे निकल गया सी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? पंजाबी करो, मैं अरबी करो, मैं उर्दू सुलन भाई, उर्दू। अच्छा चले मैं उर्दू में बात करूंगा। लेकिन अच्छा, जो सबसे खूबसूरत अखलाकी दायरे में जो सबसे बेहतरीन बातें मदद करती हैं वो उर्दू की मदद करती हैं। हाँ जी, उर्दू, आई लव उर्दू। अच्छा, मैं आपको ये बात पूछने लगा हूँ कि मेरे पास ना एक हदीस है, हदीस का नंबर है 73 किताब है सही मुस्लिम। उसमें हमारे प्यारे, हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाला ईसा इब्न मरियम नबीउल्लाह होगा। 4 दफा नबीउल्लाह के अल्फाज हैं, और उनके ऊपर अल्लाह वही भी फरमाएगा। तो ये तो हदीस और बिल्कुल ऑथेंटिक सही हदीस है। ये सही मुस्लिम किताब में 73 हदीस नंबर है। और आपने 2 बातें की हैं, एक आपने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती की हैसियत से आएंगे, और दूसरा आपने कहा उनके ऊपर अल्लाह वही भी नहीं फरमाएगा। अब मुझे ये 2 बात बता दें, इसकी कोई आपके पास दलील दे दें मुझे। ये आप मुस्लिम शरीफ की हाँ जी, सही मुस्लिम की बहुत मशहूर हदीस है ये। इसके ऊपर तो किसी का भी वो नहीं है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या
آپ اس بات کا تھوڑا انتظار کریں. میں انشاءاللہ کل اس کا بات کا میں انشاءاللہ مسلم شریف کھول کے اور مکمل تفصیلی باقوں کا کہ آیا کہ آپ کے پاس یہ مسلم شریف کے آپ کون سا حدیث بتا رہے تھے؟ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 73 ٹھیک ہے 7373. ٹھیک ہو گیا. اچھا اور دوسرا چلے کل تو پھر کل کس نے دیکھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر ہیں, تو مجھے کیا قرآن پاک کی وہ آیت آپ نوٹ کروا دیں گے جس میں یہ لفظ تینوں ملتے ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پر زندہ جانا جسے زندہ ہوتا ہو. میں انشاءاللہ کل آپ کو پورے قرآن کے حوالے پہ دوں گا, حدیث کے حوالے پہ دوں گا. قاری صاحب مائنڈ کیے گا, آپ نے جو سب کو کافر اور ساری چیزیں آج ہی کر دی ہیں, جو علمی بات آئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں یہ ساری کل بتاؤں گا. تو قاری صاحب یہ اینڈ پہ آپ میسج آپ کا اچھا نہیں جا رہا, آپ تو ایک علمی شخصیت ہیں, تو پیارے بھائی آج کیا بتانا آپ نے؟ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز قرآن کے سارے دلائل دوں گا نا. دیکھیں ایک بات کے بارے میں آپ نے جو سوال پوچھا ہے, میں یہاں پہ انکاری بھی نہیں ہونا, جو سوال آپ پوچھتے کہ میں بتاتا گیا, ٹھیک ہے, جو سوال میں آپ پوچھتے کہ میں بتاتا گیا, لیکن جہاں اس بات پہ آ گئے مجھے آپ نے تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز کیا ہے. میں انشاءاللہ صبح آپ کو بات پوری مکمل اور پکی چکی بات بتاؤں گا انشاءاللہ, دونوں باتیں. اور یہ جو ہمارے پیارے حضرت علامہ قاسم نانوتوی صاحب نے کہا ہے, سن لیں یہ بات سنیے یہاں پہ, جس طرح میں نے ابھی بچ کر انشاءاللہ عزیز آپ بیان کیا اور کل یہ باتیں انشاءاللہ آپ بچ کے کپڑے صاف کر کے ہاتھ آپ جنا جھٹک کے آپ جا رہے ہیں, کیونکہ یہی تو علمی بات ہونے لگی ہے. فتوے تو میں جس کی مرضی اوپر دے دوں کہ یہ بھی ایسا یہ بھی ایسا. اب تو میں نے صرف قرآن و حدیث سے آپ سے سوال کیا ایز اے اسٹوڈنٹ, تو آپ نے 2-3 سوال ہے, تینوں سوال آپ نے کہا میں تو کل جواب دوں گا, تو آج کے لیے بھی تو کچھ دے دینا. اب مجھے یہ بات بتا دیں کہ قرآن پاک ضرور جی ختم نبوت کی کوئی آیت مجھے بتا دیں قرآن پاک سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ. ترجمہ بھی فرما دیں. اب ترجمہ آپ کریں. نہیں میں تو قاری ہوتا تو میں اب ساری امت کو میں کافر نہ قرار دے رہا ہوتا آپ کے ساتھ بیٹھ کے. آپ نے اس کا ترجمہ آپ نے لکھ دیا نا. میں نے پوری امت کو کافر قرار دیا ہی نہیں ہے, ایک رہ گیا نا بیچ میں دیوبندی. اچھا آپ مجھے بتا دینا, ترجمہ تو کر دینا پیارے بھائی, اچھے بھائی ہیں آپ. دیکھو آج میری وجہ سے آپ کو لائٹ نہیں گئی, میری وجہ سے لائٹ نہیں گئی, حالانکہ آپ کی روز لائٹ جاتی ہے. نہیں ہماری لائٹ 2 دن سے گرمی تھی, اس وجہ سے گئی ہے. آج گرمی دوسروں کو کروا کے تو آپ نکل رہے ہیں. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے ماشاءاللہ مجھے بہترین حوالہ بھی دیا ہے اور بہترین بات بتائی ہے, تو اس کا ترجمہ آج میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں. میں تو قرآن کا حوالہ نہیں, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں نا. تو قاری صاحب آپ نے دیکھیں مسئلہ پتہ کیا, آپ نے 1 سیکنڈ میں قرآن کی آیت پڑھ دی جو آپ کو ایک ہی یاد تھی, ٹھیک ہے, لیکن ترجمہ چلے اس سے بھی آگے چلتے ہیں. یہ مشکل سوال ہے. اب میرے پاس 114 بندے سن رہے ہیں, آپ مجھے ماشاءاللہ جو پہلا کلمہ ہے وہ ذرا پڑھ کے سنا دیں, تو میں وہ چلے آپ کے توسط سے 114 بندے سن لیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ بھی پیارے بھائی کر دیں اردو میں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. ماشاءاللہ. اور مسلمان کی تعریف. اسٹوڈنٹ بھائی ایک منٹ, یہ اللہ کے بندے اور رسول ہے, اس میں تو عبد کا لفظ کو نہیں آیا. جی بھائی اتنی سی تو قاری صاحب کو اجازت دے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے وہ ہمارے کیونکہ دوست. اچھا مسلمان کی, اب مجھے جو نا ایک بالکل سمپل سا سوال ہے کہ مسلمان کی کیا تعریف ہے, کوئی یہ کام کرے تو وہ مسلمان ہے. جی قاری صاحب. نہیں یہ جری بھائی کا بات کرنے دے, یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جری بھائی کی طرف نہیں جانا, وہ تو ایک عالم شخصیت ہے, اسٹوڈنٹ کی طرف ہی رہے. اب مجھے مسلمان کی تعریف بتا دیں کہ یہ اگر کوئی کام کرے تو اس کے یہ وہ مسلمان ہے. جی پیارے بھائی. لائٹ چلی گئی ہے. نہیں لائٹ نہیں جاندی آج قاری صاحب مضبوطی نہ بیٹھے نے, سیٹ بیلٹ بننے آیا. جی قاری صاحب لائٹ چلی گئی بھائی. اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا شیر افضل مربت ہو گیا؟ پروگرام کہاں جاری رہا, پروگرام تو بڑھ گیا. لو جی, اچھا جی
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਬਿਜਲੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ की बात यह है कि ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ 74 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਲਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਥੱਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਸਦਾ ਆ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਪਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਜ ਮਾਰ ਖਾਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ चुक चुक बंदे बाहर छड़ने पे तुम चुक चुक फिर अंदर छड़ते हो पे। और ये तो देखें कि आप जिन बंदों को हम ऊपर बराड़ से उतार रहे हैं उनको आप ना लें तो इंज ना करे करो, तुम फायर ब्रिगेड बन के अपने बंदे चुक चुक बाहर छट्टी जाते हो, इंज ना करे करो। वो कई मामलात में जो है। अच्छा नुमान साहब हमारे अहमदी भाई हैं मेरे ख्याल में, ये हमारे अहमदी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆल नहीं